اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ۔ شکر کا عام مفہوم ہے کوئی احسان کرے تو اس کی قدر کرنا اور زبان سے اس کا اظہار کرنا۔ انسان پر اللہ تعالیٰ کے بے حساب احسانات ہیں۔ انسان کے جسم کا ایک ایک جز اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ احسان عظیم کا ایک مظہر ہے۔ انسان کے جسم کے کسی حصہ میں ذرا سی تکلیف ہو بھی جائے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو اتنی بڑی نعمت حاصل ہے جس کا اس کو احساس بھی نہ تھا۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر شکر ادا کرنے کا واضح حکم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزار بندوں میں ہو جاؤ۔ ایک جگہ پر فرمایا کہ ہم اپنے شکر گزار بندوں کو جلد اجر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرنے پر بغیر کسی شرط کے مزید عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ شکر قلبی عبادات میں بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ شریعت کا مطالبہ ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مستقل معمول تھا کہ جب بھی کوئی خوشی کی بات ہوتی تو سجدہ شکر ادا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ بندہ مومن کا عجیب حال ہے، ہر معاملے اور ہر حال میں شکر ادا کرنے پر اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ چاہے انسان کو خوشی ملے یا اگر کوئی تکلیف پہنچے تو شکر ادا کرنا اس کے لیے خیر و برکت کا باعث ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہی ضروری نہیں، بلکہ جو شخص بھی بڑائی کرے اس کے احسانات کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، شکر کا بدلہ آخرت میں بلند درجات کی شکل میں ظاہر ہوگا، لہذا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔